السلام علیکم دوستو، آپ کا میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب کی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ویڈیو میں کچھ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا والی ہوں، جو آج کا دن بھی ہے تو بہت مبارک دن ہے، جس دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور وفات بھی اسی دن ہوئی تھی۔ تو جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، پڑھ کر آپ درود بھیج دیا کریں، اور جو انسان درود نہیں بھیجتا ہے اس نے ظلم کیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں بھیجنا چاہیے، جو نہیں پڑھتے ہیں درود تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے نعوذ باللہ ایسا تھوڑا چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بھیج دیا کرے، تو اس میں ثواب ہی ثواب بٹورنا چاہیے، چھوٹا چھوٹا ثواب اپنے یہاں بٹورنا چاہیے، ہم لوگ خزانہ ہے وہ ہمارے لیے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی، تو پیدائش کا جب ان کے وقت جب قریب تھا، تو جو بی بی آمنہ ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان میں سے ایک روشنی نکلی ہے، اور وہ روشنی ایسی تھی کہ پوری جہاں میں روشن ہو گیا، وہ پھیل گیا وہ ساری روشنی۔ شام ایسا ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا ٹائم تھا، تو بی بی آمنہ دیکھتی ہیں کہ ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور اتنا روشن تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری روشن ہو گئی۔ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایسا روشنی دیکھا نکلتے ہوئے کہ ان کے بغل کے جو شہر ہے جس کو ہم لوگ بشرہ محلات ہے، وہ اس محلات کو دیکھ لیے، ماشاءاللہ اس روشنی میں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جو والدہ ہے اسی کمرے میں موجود تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہ جو کمرہ ہے پورا روشنی سے پورا بھر گیا ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں کہ تارے میں اتنی روشنی ہے کہ وہ ان کی طرف چلا آ رہا ہے، وہ اتنی نزدیک آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر گر جائے گا۔ یہ بہت سارے واقعات اس سال میں پیش آئی تھی، اس سال بہت ساری ہریالی تھی، کھیتوں میں قلت نہیں تھی، غم کو اٹھا لیا گیا تھا، خوشحالی تھا۔ اور جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو جتنے ظالم تھے وہ مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ کانپ گئے تھے۔ تو پھر اس سال میں جو مکہ میں جو کعبہ شریف ہے تو وہاں 360 بت تھے، تو وہاں وہ لوگ پوجا کرتے تھے بغیر کسی کے چھوئے، بغیر ہوا چلے، وہ جتنی بت تھے وہ اپنے آپ سارے گر گئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور جو ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، تو اس کا محل جو ہے اچانک سے وہ کانپنے لگا، کانپ اٹھا، اور اس کے محل میں 14 میناریں تھے، وہ سارے میناریں خود بخود گر گئی۔ اور وہاں وہ لوگ جو ہیں آگ کی پوجا کرتے تھے، جو آگ جو کبھی بجھتا ہی نہیں تھا، تو وہ آگ اچانک سے اپنے آپ ہی بند ہو گیا خود بخود، ماشاءاللہ۔ تو وہ جو سال تھا بہت مبارک سال تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے دن روزہ رکھیں، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں، کثرت سے روزہ رکھیں، مطلب جتنے ہو سکے اتنے اچھے کام کریں۔ اور اس دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی دن آتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہی بتایا تھا کہ اے میری امتی، اپنا نماز صلاح کو نہ چھوڑیں، تو اپنی نماز کو قائم کیجیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور اپنی اللہ سے عورت کے معاملے میں ڈرے، اور اپنے غلام کے معاملے میں بھی، اور ان 2 بارے میں بھی اور فرمایا تھا۔
اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لائیں، پیدا کریں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہمیں ثواب ملے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میرے ویڈیو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آپ لوگ خیریت سے رہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، سپورٹ کیجیے، بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔